بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. صدق اللہ العظیم. آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں نماز کی فضیلت، اہمیت اور بے نمازی کا انجام اور جماعت کی اہمیت وغیرہ موضوع پر بات ہوئی تھی. آج آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کرنا شروع کیا جا رہا ہے کہ جو اصل مقصد، جو اصل بات تھی اس چینل کے بنانے کی، وہ یہ کہ کس طرح ہمارے جو یہ معاملات ہیں، عبادات ہیں، وہ صحیح طور پر ادا ہو جائیں اور جو مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کے مطابق ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں. تو کوشش یہی کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں بالتفصیل ہر چیز کو اپنے موقع پر بیان کی جائے اور اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ مکمل طور پر سمجھایا جا سکے. پھر بھی اگر کوئی بات ایسی ہو کہ وہ کسی ساتھی کو، کسی بہن بھائی کو، کسی دیور کو سمجھ میں نہ آئے تو برائے کرم ہمیں بچہ سمجھتے ہوئے اور اپنا جو محسن سمجھتے ہوئے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، تاکہ ہم اگر کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو اس میں ہماری اصلاح ہو جائے، اور اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو اس کو دوبارہ آئندہ کسی ویڈیو میں شامل کر لیا جائے. اور اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو تفصیل طلب ہو لیکن مختصراً آپ کے سامنے پیش ہو گئی ہو اور بات سمجھ میں نہ آئی ہو، واضح نہ ہوئی ہو، تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ کسی طرح ہم مسلمان اپنی نمازوں کی، اپنے دیگر عبادات کی اصلاح کر لیں اور صحیح طریقے پر ہم ان عبادات کو سر انجام دیں، تاکہ ہماری یہ عبادت کہ جس کے لیے ہم اتنی محنت اور جدوجہد کریں اور وقت نکالیں اور سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ہم سے اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ عبادت ہم سے رائگاں نہ ہو جائے، بیکار نہ چلی جائے، بلکہ جہاں ہم اتنی محنت کریں اس کے لیے تکلیف اٹھائیں اور ساری چیزیں کرنے کے بعد ہمیں اس پر جس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ہمیں اس کے مطابق اس پر اجر و ثواب ملے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں گے، اور یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کے بغیر، یعنی کہ جن کو ادا کیے بغیر یا صحیح طور پر ادا کیے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، یا بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ اگر ان کو ادا نہ کیا جائے تو ثواب میں کمی آ جاتی ہے، یا بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو ادا کر لینے سے غلطی سے اگر کر لیا تو سجدہ صاحب لازم آ جاتا ہے، جان بوجھ کر لیا تو اس سے نماز ہی فاسد ہو جائے گی. تو بہرحال پھر آخر میں دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح ہم صحیح طور پر دینی مسائل کو آپ تک پہنچائیں. اب آپ حضرات پر ہے کہ آپ اس کو کتنا اپنے لیے اہمیت دیتے ہیں اور اس کو کتنا سیکھتے ہیں، اور پھر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے
تو ہمیں اس سے کتنا مطلع اور آگاہ فرماتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں سب سے پہلے وضو کا حکم فرمایا اور اس کا طریقہ بتلایا، پھر غسل کا طریقہ غسل کا حکم فرمایا، پھر آگے تیمم کا حکم فرمایا۔ تو تینوں چیزوں کا تعلق پاکی سے ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور اسی طرح نماز کے اندر بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے، اور ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور نماز کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم عمومی لفظ میں کہیں تو فرض کہتے ہیں، اور فرض کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ جو اصطلاحات ہیں فرض، واجب، سنت اور اسی طرح حرام، مکروہ، تحریمی وغیرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے مکمل تفصیل کے ساتھ اس چیز کی وضاحت فرما دیں گے، بتا دیں گے، تاکہ ہمیں سب سے پہلے ان اصطلاحات سے آگاہی ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کس چیز کا کون سا درجہ ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ بالترتیب فرائض نماز کو، واجبات نماز کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ ہمیں جب اس کی اہمیت پتہ چل جائے گی تو پھر ہمارے لیے وہ سمجھنا بھی آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ و حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔